دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمان سے راشٹر سہارا کا ایک اداریہ سنیے جس میں کالا دھن کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کالا دھن سیاست نہیں، کارروائی ضروری، یہ ہے عنوان آج کے ادارے کا جو روزنامہ راشٹر سہارا میں شائع ہوا ہے۔ کالے دھن کی روک تھام کے تمام وعدے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں افراد کی جان لینے والا نوٹ بندی جیسا ظالمانہ فیصلہ بھی اپنے گلے میں ناکامی کا توق ڈالے اہل حکم کو عقل پر ماتم کناں ہے۔ 5 برس گزر جانے کے بعد بھی نہ تو کالے دھن کی ترسیل میں کوئی کمی آئی ہے، نہ غیر ممالک کے بینکوں میں ہی ہندوستانیوں کی دولت اکٹھا کرنے پر روک لگی ہے۔ اندرون ملک تو حکومت کی عین ناک کے نیچے لوگ کالے دھن کا پہاڑ کھڑا کر رہے ہیں اور ملک کو وشو گرو بنانے کی دعوے دار حکومت بے خبری کے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ اتر پردیش میں انتخابات سے عین قبل گٹکا اور عطریات کے مبینہ تاجر پیوش جین کے کانپور اور قنوج میں واقع گھروں پر برآمد ہونے والی دولت نوٹ بندی کی ایک اور ناکامی کا کھلا اظہار ہے۔ اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت اس چھاپے کو بھلے ہی اپنی کامیابی بتا رہی ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ یوگی حکومت کی نااہلی پر بھی یہ مہر تصدیق ہے۔ اتر پردیش میں محکمہ انکم ٹیکس نے گٹکا اور عطریات کا بیوپار کرنے والے پیوش جین کے گھر اور دیگر مقامات سے 284 کروڑ روپے کی نقد رقم برآمد کی ہے۔ چھاپوں میں بڑی مقدار میں سونا اور چاندی، عطریات بنانے میں استعمال ہونے والی سندل کی لکڑی کا تیل اور کروڑوں کی جائیداد کے دستاویزات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پیوش جین کے گھر کی دیواروں، بستروں، فرش اور تہخانوں میں رقم چھپائی گئی تھی۔ جس طرح نقدی کی تلاشی کے لیے چابی بنانے والوں اور فرش و دیوار کی توڑ پھوڑ کے لیے مزدور لگائے گئے، نوٹ گننے کی درجنوں مشینیں منگوائی گئیں اور افسران مسلسل کام پر لگے رہے۔ اس سے کسی فلمی کہانی کا تاثر مل رہا ہے، لیکن تلخ حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں انکم ٹیکس کا سب سے بڑا چھاپا ہے، اور دلچسپ بات تو یہ بھی ہے کہ یہ چھاپا نوٹ بندی کے بعد والے ہندوستان میں پڑا ہے۔ کالے دھن کی روک تھام کے لیے کی گئی نوٹ بندی کا اثر غیر قانونی دولت اکٹھی کرنے والوں پر تو نہیں پڑا، بلکہ اس ناعاقبت اندیش فیصلے نے ملک بھر کے چھوٹے اور خوردہ تاجروں کو کنگال کر دیا۔ رہی سی کسر جی ایس ٹی نے پوری کر دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چند لاکھ کی لین دین کرنے اور بینک سے نقد رقم نکالنے کے لیے بھی اذیت ناک کاغذی کارروائی سے گزرنا پڑتا ہے۔ حکومت کی سختی کا یہ عالم ہے کہ ایماندار افراد اور ایماندار تاجروں کو اپنے ہی قانونی رقم کے لین دین میں دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود
ایسے لوگوں کی بھی کافی تعداد ہے جو کروڑوں کی نقد رقم اور من کے حساب سے سونا چاندی لیے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتخاب سے عین قبل ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ پیوش جین کے گھر سے برآمد ہونے والی خطیر دولت 284 کروڑ کی نقدی آدھا من سونا ایک دن میں جمع ہو گیا ہو۔ اس میں کچھ نہ کچھ وقت تو ضرور لگا ہوگا۔ نئے نوٹوں کی برآمدگی تو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس کے اکٹھا ہونے میں کم از کم 5 برس یقینی طور پر لگے ہیں، کیونکہ نئے نوٹوں کا اجرا نوٹ بندی کی تاریخ 9 نومبر 2016 کے بعد ہی ہوا ہے۔ ان 5 برسوں کے دوران درجنوں مقامات اور درجنوں ہاتھوں سے گزر کر ہی یہ 284 کروڑ روپے کی خطیر نقدی پیوش جین کے گھر جمع ہوئی ہوگی، اور اس دوران بہت سے حکام اور سیاستدانوں نے بھی اپنا اپنا حصہ نچوڑا ہوگا۔ اس مدت تک اتر پردیش کی حکومت سوتی رہی ہے، اور آج انتخاب کے اعلان سے چند ہفتے قبل اچانک بیدار ہو کر چھاپہ ماری کرنا اور اس کا صحرا اپنے سر سجانا سمجھ سے باہر ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اسے ڈبل انجن والی حکومت کی بہت بڑی کامیابی بتا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پیوش جین 5 برسوں تک یہ دولت اکٹھی کرتا رہا اور حکومت کو اس غیر قانونی رقم اور خطیر کالے دھن کی بھنک تک نہ مل سکی۔ ایسا کیوں ہوا؟ 5 برسوں کی مدت کم نہیں ہوتی ہے۔ اس دوران مودی جی نے دوسری بار ملک کا زمام اقتدار سنبھالا، اور اس دھوم دھڑکے سے سنبھالا کہ ان کی حکومت اور افسران کو مسلمانوں کے گھر کے فریج میں رکھے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں تک کا علم ہونے لگا، اور اس کے خلاف کارروائی بھی کی جانے لگی۔ لیکن یوگی جی کی ڈبل انجن والی حکومت کو پیوش جین کے کالے دھن کا پتہ نہیں چل سکا۔ یوگی حکومت پیوش جین کو سماج وادی پارٹی کا قریبی بتا رہی ہے اور اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیوش جین کا کوئی رشتہ سماج وادی پارٹی یا کسی دوسری پارٹی سے ہو، لیکن اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے بجائے اس معاملے کو غیر قانونی کاروبار اور کالے دھن کی شکل میں ہی دیکھا جانا چاہیے، اور اس میں ملوث ہر شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ یہ بہت ہی اچھا اداریہ ہے جو کالے دھن کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ اس میں تفصیل سے جیسا کہ آپ نے سنا بیان کیا گیا ہے کہ کالے دھن کس طرح ہمارے ملک میں کروڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہماری حکومت انصاف کرے، کالے دھن والوں کے خلاف کارروائی کرے، مگر فریج میں پڑی چیزوں کے خلاف نہیں۔ اب اقوال زرین سنیے گا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے 2 فائدے ہیں: آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے،
لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔